بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم حضرات و خواتین، آرٹیفیشیل بال یا ناخن کے لگانے کی وجہ سے وضو یا غسل پہ کیا اثر مرتب ہوگا، آج اسی کو بیان کیا جائے گا۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ وضو میں چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، اور غسل میں پورے سر پہ پانی بہانا فرض ہے، ضروری ہے۔ اور یہ آرٹیفیشیل بال جو لگائے جاتے ہیں، مصنوعی بال جو لگائے جاتے ہیں، یہ دو طرح سے لگائے جاتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ان بالوں کو سر میں پیوست کر دیا جاتا ہے، آسان لفظوں میں کہا جائے تو بالوں کی روپائی کر دی جاتی ہے۔ یہ بال پھر آسانی سے نہ تو نکالے جا سکتے ہیں اور نہ لگائے جا سکتے ہیں، بلکہ اسے دوبارہ لگانے کے لیے سرجری کی ضرورت ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اس طرح جو بال لگا دیے جائیں، یعنی ان کو سروں میں پیوست کر دیا جائے، تو پھر وہ اصل بال کے حکم ہوں گے۔ وضو میں ان بالوں پہ مسح کر لیا جائے تو مسح ہو جائے گا، اور غسل میں ان بالوں پر پانی بہا دیا جائے تو غسل ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ بال سر پہ آسانی سے لگائے اور نکالے جا سکتے ہیں، جیسے کہ وگ ہے، یا عورتیں اپنے بالوں میں چوٹی لگا لیتی ہیں۔ اس طرح کے بال آسانی سے لگائے بھی جا سکتے ہیں اور آسانی سے نکالے بھی جا سکتے ہیں۔ لہذا وضو میں مسح کرتے ہوئے ان بالوں کا نکالنا ضروری ہے۔ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، ان بالوں کو نکالے بغیر یہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے پورے سر کا مسح سنت ہے، اور سنت کی تکمیل کے لیے پورے سر سے ان بالوں کا نکالنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح سے غسل میں پورے سر پہ پانی بہانا ضروری ہے، اور ان بالوں کے ہوتے ہوئے اگر سر تک پانی نہ پہنچے تو پھر ان بالوں کا نکالنا ضروری ہوگا۔ واضح رہے کہ وگ ہو یا چوٹی ہو، اس کے لیے انسانی بالوں کا استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پہ لعنت کی ہے جو انسانی بالوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے آرٹیفیشیل دانت کا، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وضو کے اندر کلی کرنا، منہ میں پانی ڈالنا، یہ سنت ہے، اور غسل کے اندر کلی کرنا فرض ہے۔ اور یہ دانت بھی دو طرح کے سے لگائے جاتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہ دانت جبڑے میں، مسوڑھے میں فٹ کر دیے جاتے ہیں، ان کو آسانی سے لگایا یا نکالا نہیں جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کے جو دانت ہوں گے وہ اصل دانت کے حکم میں ہوں گے، یعنی ان دانتوں کے ہوتے ہوئے کلی کر لیا جائے تو وضو میں کلی کرنے کی جو سنت ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح سے غسل میں کلی کرنا فرض ہے، وہ فرض بھی ان دانتوں کے رہتے ہوئے ادا ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ دانت آسانی سے نکالے جا سکتے ہیں، آسانی سے لگائے جا سکتے ہیں۔ اس طرح کے دانتوں کے ہوتے ہوئے اگر یہ اندیشہ ہو کہ پانی مسوڑھوں تک نہیں پہنچے گا، تو پھر وضو میں کلی کی سنت ادا کرنے کے لیے
اور غسل میں کلی کا فرض ادا کرنے کے لیے ان دانتوں کا نکالنا ضروری ہے۔ ان دانتوں کے ہوتے ہوئے وضو میں کلی کی سنت ادا نہیں ہوگی اور غسل میں کلی کا فرض ادا نہیں ہوگا، اس لیے ضروری ہے کہ ان دانتوں کو نکال لیا جائے اور پھر مسوڑھوں تک پانی پہنچایا جائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب۔